وہ راحت حسین کے 40ویں کے تعلق سے منعقد کی ہے۔ دعا کریں کہ مولا کریم انہیں ولی کی رحمت فرما کر جبائے رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے مفید حضرت حاجی حنیف صاحب اور مزمل بھائی اور مختار بھائی، ان کی اہلیہ محترمہ، جتنے بھی وارثین ہیں، مولا سب کو صبر جمیل کی توفیق رشید مرحمت فرمائے۔ آمین۔ کافی دیر سے یہ پروگرام آپ حضرات سن رہے ہیں اور محسوس ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور جس سادگی کے ساتھ آپ سننا چاہتے ہیں اسی سادگی کے ساتھ میں آپ تک کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا مولوی خبیب القادری نے اخلاق رسول کے تعلق سے نہایت پرمغز خطاب آپ تک پہنچایا، آپ کو مرحمت فرمایا۔ اسٹیج پر بہت سارے حضرات آپ کی بستی کے، آپ کے امام صاحب حضرت مولانا شاداب اور حضرت مولانا غلام یاسین بدیگر حضرات، سب کا نام لینا ضروری نہیں ہے اور کبھی دل شکنی بھی ہو جاتی ہے، بہرحال کبھی یاد بھی نہیں رہتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی ہمارا ذکر کرے نہ کرے، ہم مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور مصطفیٰ سماعت فرما رہے ہیں۔ کوئی ہمارا نام لے نہ لے، لیکن مصطفیٰ ہمارا نام لے رہے ہیں، تبھی تو ہم مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں۔ آپ کیوں یہ خیال کرتے ہو کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں؟ ارے یہ تو سوچا ہوتا، اگر وہ آپ کا ذکر نہ کرتے تو پھر آپ ان کا ذکر کیسے کرتے؟ پہلے انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے، بعد آپ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی اسی طرح گزرتی رہے اور عشق کا اظہار کرتے رہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، سبحان اللہ کہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اور آپ میں سے بہت سے حضرات مدینہ شریف گئے ہوں گے، کیا دیار ہے، کیا دربار ہے، جہاں 70,000 صبح کو حاضر ہوتے ہیں، 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بار جو حاضر ہو گیا دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا ہے۔ اسی دربار میں جو ایک عاشق رسول جاتا ہے، ایک غلام مصطفیٰ جاتا ہے، تو مت پوچھئے کہ اس کے جذبات کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو مفتی اعظم کی زبان میں یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا۔ پڑا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے۔ اب کوئی اس کو اٹھانا چاہتا ہے، اس کے جذبات اسے اٹھنے نہیں دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے۔ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو
اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، بلکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جن حالات میں راحت بھائی کا حادثہ ہوا ہے وہ یہی کہتے ہوئے گئے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب یا رسول اللہ، سب کا ساتھ چھوٹ گیا، گاؤں کا ساتھ چھوٹا، بال بچوں کا ساتھ چھوٹا، بھائیوں کا ساتھ چھوٹا، احباب کا ساتھ چھوٹا، مگر یا رسول اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوٹا۔ سبحان اللہ۔ آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اربوں مصطفیٰ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن راہوں سے نکل جاتے تھے، جن راستوں سے نکل جاتے تھے، راستے خوشبودار ہو جاتے تھے، راستوں میں اجالے پھیل جاتے تھے، کہو سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کی چمک کا یہ عالم، ان کی مہک کا یہ عالم، ان کے اجالے کا یہ عالم تھا۔ سرکار ایک پہاڑ کے کنارے سے گزر رہے تھے، بالکل توجہ دیجیے، سبحان اللہ۔ جس سادگی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہو اسی سادگی کے ساتھ میں آپ تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ شعلہ برساتی ہوئی تقریر کبھی کانوں سے نکل کر دل تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن باتوں کے انداز میں جو گفتگو کی جاتی ہے وہ کانوں سے نکل کر دل کی گہرائیوں تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار ایک پہاڑ کے کنارے سے گزر رہے تھے، ایک شکاری نے پہاڑ پر ایک جال بچھا رکھا تھا، ہرنی اس جال کے اندر پھنسی ہوئی تھی، بلبلا رہی تھی، چہک رہی تھی، اللہ اکبر۔ چہکنے کی وجہ بھی تھی، اس کے دو بچے تھے جو پہاڑ کے ایک گوشے میں موجود تھے، وہ آئی تھی کہ میں کچھ چروں گی تو کچھ دودھ پیدا ہوگا، اپنے بچوں کو پلایا جائے گا، ماں کی ممتا پہ قربان، باپ کے پیار پہ قربان۔ راحت بھائی دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی اولاد کو چھوڑ گئے، چھوٹے بچے ہیں، اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، ان کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے، ان کے اہلیہ کی بھی جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے درمیان سے بہت جلدی چلے گئے۔ ابھی پروگرام کا بھورا بھائی کے یہاں پر میں آیا تھا، نماز پڑھ کے میں نے پوچھا کہ راحت بھائی ہیں؟ بولے اندر ہیں۔ میں نے چاہا کہ ملاقات کر لوں، گاڑی تیار تھی، میں نے کہا اب جاؤں گا، چائے پلائیں گے، ٹائم لگ جائے گا، لیکن ملاقات میسر نہیں تھی۔ ملاقات اس وقت میسر ہوئی جب وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر فضل کی بارش فرمائے اور سب پر ہم پر کرم کی بارش فرمائے۔ ایک دن ہم کو بھی جانا ہے، کسی کو بچنا نہیں ہے، سب کو جانا ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، کیا انہیں معلوم تھا اتنی جلدی حادثہ ہو جائے گا؟ کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہماری ملاقات پھر نہ ہو سکے گی۔ اللہ خوب جانتا ہے کس کی کب موت واقع ہونا ہے، سب اس کے یہاں ہے، مقرر ہے، وقت مقررہ پر ہے کہ موت واقع۔ توجہ دیجیے، آپ میری تھوڑی دیر کی تقریر سن لیجیے۔ پہاڑ کے راستے سے مصطفیٰ جان رحمت گزر رہے تھے، ہرنی شکار نے جو جال بچھا رکھا تھا اس میں پھنسی ہوئی تھی، جب مصطفیٰ وہاں سے گزر رہے تھے ہرنی آواز دیتے، یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ میری امداد فرمائیے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ میری فریاد فرمائیے۔ راہ چلنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر اپنا راستہ طے کرتا ہے، کہیں راستہ کھوٹا نہ ہو جائے، جس منزل پہ جا رہا ہوں وہ منزل کہیں دور نہ ہو جائے اور میں تاخیر کا شکار ہو جاؤں۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو کوئی غریب پکارے تو اس کی آواز پہ نہ پہنچے، مصطفیٰ کو کوئی بے زبان پکارے تو اس کی آواز پہ نہ پہنچے، مصطفیٰ کو کوئی بے جان پکارے مصطفیٰ اس کی آواز پر نہ پہنچے۔ ارے مصطفیٰ کی شان پاک وہ ہے کہ بے زبان پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، تو مصطفیٰ کیوں نہ بے زبانوں کی آواز پر پہنچیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہی نرالی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ،
مصطفیٰ جان رحمت ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو نگاہ جاتی ہے کہ پہاڑ کی بلندی پر ایک ہرنی جو ہے وہ شکاری کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کو قلق آ گیا، مصطفیٰ کو رحم آ گیا، ابر کرم بن کر مصطفیٰ جان رحمت پہاڑ پر برسنے لگے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہرنی نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت چلے آ رہے ہیں، لیکن توفیق نعیم نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے اس ہرنی سے سوال کیا، ہرنی تجھے کیسے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت یہاں سے گزر رہے ہیں، نبی کریم یہاں سے گزر رہے ہیں، رحمت للعالمین یہاں سے گزر رہے ہیں، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو ہرنی نے جواب دیا، توفیق نعیمی نادانی سے کام مت کرو، تمہیں معلوم نہیں ہے میرے مصطفیٰ اتنے خوبصورت ہے کہ جس وادی میں تشریف لے جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند چمکنے لگا۔ مصطفیٰ کے جسم پاک سے ایسی مشک و عنبر سے زیادہ بہتر خوشبو نکلتی ہے کہ مصطفیٰ جن راہوں سے نکل جاتے ہیں راہیں خوشبودار ہو جاتی ہیں۔ جب چمک آئی اور ساتھ میں خوشبو آئی، میں نے سمجھ لیا کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے جا رہے ہیں، ہمارے نبی کریم تشریف لے جا رہے ہیں، غریبوں کے کام آنے والے، بیواؤں کے کام آنے والے، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہنچے، توجہ دیجیے، او سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہوں، اور نبی کا ذکر تو اتنا میٹھا ہے، دنیا کے کسی کارخانے نے اتنی میٹھی شکر تیار نہیں کی ہے، شہر کی مکھیوں نے اتنا میٹھا شہر تیار نہیں کیا ہے جتنا میرے نبی کا ذکر میٹھا ہے۔ اور مٹھاس کا یہ عالم ہے کہ آپ کا نام خود میٹھا ہے، جو لیتے ہیں تو دونوں لب آپس میں چپک جاتے ہیں۔ محمد کہو سبحان اللہ، ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، ایسی مصطفیٰ کے ذکر کے اندر مٹھاس ہے، اور انشاءاللہ ہم کو سننی میٹھے سننی ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری زبان میں مٹھاس ہے، ہمارے ہر چیز میں مٹھاس ہے۔ ہماری مٹھاس کا عالم یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو مصطفیٰ کے نام پر جیتے ہیں، اور دنیا سے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے دھن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میدان حشر میں جو عاشق رسول قبر سے اٹھے گا تو کیا کہے گا؟ ان کا ہر عاشق نعیمی دیکھنا محشر کے دن، ان کا ہر عاشق نعیمی دیکھنا محشر کے دن، قبر سے کہتا اٹھے گا الصلاۃ والسلام، قبر سے کہتا اٹھے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ سرکار پوچھے تو تڑپ رہی تھی، سرکار بے چین ہو گئی، سرکار کسی کی بے چینی دیکھتے تھے۔ توجہ دیجیے، ان کا چہرہ بھی دیکھتے جائیے، فقیر کی تقریر بھی سنتے جائیے۔ کہو سبحان اللہ۔ امام کا چہرہ بھی محبت سے دیکھنا اچھا ہے، کیا معلوم اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کو کبھی مت بھولا کرو۔ چہرے سب کے اچھے ہوتے ہیں، دل کسی کسی کا اچھا ہو۔ چہرے سب کے دیکھے جاتے ہیں مگر دل نہیں دیکھا جاتا ہے، دل تو اللہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل کتنا پاکیزہ ہے، کتنا ستھرا ہے، کتنا عمدہ ہے۔ میرے نبی کسی کی بے چینی دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے۔ میرے سرکار ایک جگہ سے گزر رہے تھے، چکی کی پیسنے کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ میں رونے کی بھی آواز آ رہی۔ توجہ دیجیے، توجہ دیجیے، ادھر مت دیکھیے آپ، ساتھ میں رونے کی آواز۔ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، نعرہ رسالہ حضرت علامہ توفیق احمد صاحب نعیمی زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ میری طرف دیکھتے رہیے کہ سرکار ایک راہ سے گزر رہے تھے، چکی کے پیسنے کی آواز آ رہی، ساتھ میں رونے کی بھی آواز آ رہی۔ سرکار اس آواز پر پہنچے، کہو سبحان اللہ۔ میرے سرکار کہاں یہ برداشت کر لیں گے کوئی روئے، مصطفیٰ اس کے سر پر جا کے شفقت کا ہاتھ نہ رکھے۔ ارے میرے سرکار کی محبت کا کوئی عالم ہے
کہ سرکار جانوروں کی پیٹھ پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے. انصار مدینہ کا ایک جوان سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میرا اونٹ بگڑ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، بہت اشتعال میں ہے، بہت مشتعل ہے. یا رسول اللہ تشریف لے چلے، باغ میں ہے، دروازہ کھولنے نہیں دے رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. اسے کیا معلوم تھا کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر رہا ہے، اپنے نبی کو یاد کر رہا ہے. کہو سبحان اللہ. جب سرکار نے یہ نہیں فرمایا ارے تیرا اونٹ ہے بگڑ گیا ہے، کسی سکھانے والے کو بلا لیا ہوتا، کسی پہلوان کو بلا لیا ہوتا، کسی کبھی کو بلا لیا ہوتا، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ سرکار جانتے ہیں کہ جہاں ساری مادی طاقتیں دم توڑ دیتی ہیں، وہ اللہ کے رسول کا معجزہ کام آتا ہے، آپ کی روحانیت کام آتی ہے. شق القمر آپ نے کیا ہے، رجب شمس آپ کے ہاتھوں ہوا ہے، پانی کے چشمے آپ کے ہاتھوں بہہ رہے ہیں. اللہ نے آپ کا سایہ کہاں ملے گا؟ اللہ نے آپ کا سایہ پیدا نہیں فرمایا ہے. تو سرکار کی بارگاہ میں توجہ ہے آپ کی؟ میرے نبی کی اخلاق کی بات چل رہی ہے نا، اخلاقی مراقبل قادری پر. اچھا نغمہ چھیڑا تھا، لے چھیڑی تھی، میں چاہتا ہوں اس کو اور سنایا جائے، اس کو آگے بڑھایا. میرے نبی کا اخلاق عام ہے، جانوروں پر، انسانوں پر، اپنوں پر، پرایوں پر. یاد رکھیے کہ جب غیروں کے ساتھ یہ حال ہے تو اپنوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. جب غیروں پر ایسا کرم ہوتا ہے، بے زبانوں پر ایسا کرم ہوتا ہے، تو زبان والوں پر کتنا کرم ہوگا. میری سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی اور کو لے جا، چلو دیکھتے ہیں تمہارا اونٹ کیا کہہ رہا ہے. جب باپ کے قریب پہنچے، کہا دروازہ کھول دے. کہا یا رسول اللہ، بہت سبحان اللہ. جھوٹ کا بھی خیال ہے، مصطفیٰ کو اذیت نہ پہنچائے اس کا بھی خیال ہے. یہ بھی جانتے ہیں اگر مانے گا تو آپ کو مانے گا، اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ جانور ہے، پتہ نہیں تکلیف پہنچائے. مجھ سے بگڑا ہوا ہے کہ سرکار کو تکلیف پہنچا دی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا تو ایمان ہی خراب ہو جائے گا. ہم سرکار کو لے کے آئے ہیں. کہا دروازہ کھول دے. کہا یا رسول اللہ بہت بگڑا ہوا ہے، بہت ناراض ہے. کہا کھول تو صحیح. کہو سبحان اللہ. مصطفیٰ نے کہا بگڑا ہوا ہے تو وہ تیرے لیے میرے لیے نہیں. ناراض ہے تو تجھ سے ہے، مجھ سے ناراض نہیں ہے. مجھے تو دنیا کی ہر چیز مانتی ہے. جیسے ہی دروازہ کھولا، کھڑکھڑایا، اونٹ جو ہے وہ دیوار کے ادھر تھا، بلی دیوار کے قریب میں تھا. جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، بہت تیزی کے ساتھ بگڑتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا پڑتا ہے. اور جو ہی دروازہ کھولا، آفتاب نبوت کا چہرہ سامنے نظر آنے لگا. اور جیسے ہی اس نے مصطفیٰ کا روشن تابہ چہرہ دیکھا، کہو سبحان اللہ. روشن تابہ چہرہ. کیسا تابہ چہرہ؟ بات میں بات نکل رہی ہے. حضرت جابر بن سمرہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے. ایک نظر آپ کو دیکھتے ہیں اور ایک نظر چاند کو دیکھتے ہیں. دونوں کو دیکھتے جا رہے ہیں. ایک نظر آفتاب کو چاند کو دیکھتے ہیں، ایک نظر آپ کے چہرے پر دیکھتے ہیں، اور پھر دل ہی دل میں کہتے ہیں اے آسمان کے چاند تو اپنی جگہ، مگر میرے نبی کا رخ پاک اپنی جگہ ہے. یہ تو آپ کا روشن چہرہ ہے، میرے نبی کا چہرہ آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت. ساقی تو جامد ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ چلے تھے کرو سب سے، بڑے تھے شور مچاتے، چلے تھے چیختے. کہاں گیا تمہارا اشتعال؟ کہاں گئی تمہاری چیخ؟ کہاں گیا تمہارا چلانا؟ کہاں گیا تمہارا غصہ؟ تو اونٹ نے کہا بھارت میں رہنے والے توفیق نعیمی، تو ابھی راز کو نہیں سمجھا. جب دروازہ کھولا گیا میں نے سمجھ لیا میرا مالک آ گیا جس نے ستایا ہے، میرا مالک آ گیا جس نے مارا ہے، میرا مالک آ گیا کہ جس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے. جب میں نے سامنے دیکھا مالک پیچھے تھا اور کائنات کے مالک و مختار میرے نبی آگے تھے، میرا مالک پیچھے تھا. میں نے سمجھ لیا ستانے والا نہیں آیا ہے، بچانے والا آ گیا. تکلیف دینے والا نہیں آیا ہے، تکلیف دور کرنے والا آ گیا. پریشانی دینے والا نہیں آیا ہے، پریشانی دور کرنے والا آ گیا. گاؤں کو لانے والا نہیں
आने वाले मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐ ऊंट तो खूब जानता है। मुस्तफा आगे बढ़े, दस्ते शफकत रखकर कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वो शफकत क्या, ठंड का एक हाथ था, ऊंट की आंखों से आंसू जारी, कहो सुभान अल्लाह। कोई बड़ा आदमी, आप बताइए, किसी के सर पर शफकत का हाथ रख के आंसू नहीं निकलेंगे उसके? कितना मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा हाथ था, आपने शफकत का हाथ रखा। ऊंट बिल्कुल आंखों से आंसू जारी है। अब कुछ बोलने लगा, अभी खामोश था, इससे पहले बड़बड़ाया था, इससे पहले चीखा था, अब कुछ अपनी जुबान में कह रहा है। आप फरमाते, कहाँ ऊंट का मालिक, ऐना साहिब जमल, कहाँ है ऊंट वाला, कहाँ है इसका मालिक? लब्बैक सादिक या रसूल अल्लाह। अंसारी बराबर में खड़ा हुआ था। कहा, या रसूल अल्लाह, गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर, तुम्हारा ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है। कहो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाइए, जानवर आपसे शिकायत करते। हाँ, यही चाहती हरनी का, इसी तरह शुक्राने नशा गिल्लाए रंजोए ना कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह अता फरमाते, तुम्हारा ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है। कहा, या रसूल अल्लाह, दस्त बस्ता हो गए, मेरा ऊंट मुझसे आपसे क्या शिकायत कर रहा है? कहा, काम ज्यादा लेते हैं, चारा कम देते हैं। तो लीजिए, काम ज्यादा लेते हैं, चारा कम देते हैं। कहा, या रसूलल्लाह, ये बिल्कुल सच कह रहा है। फरमाया, क्या मुझसे झूठ बोलेगा? कहा, सरकार बिल्कुल सच कह रहा है। तो अब तुम चारा ज्यादा देना, काम कम लेना, कहो सुभान अल्लाह। कहा, या रसूलल्लाह, ऐसे ही होगा। ऊंट से कहा, अब तू भी अपने मालिक के ताबे फरमान रहना। सुभान अल्लाह। ऊंट ने भी हामी भर ली। तो चलिए आप उस हरनी के पास चले, जाली के शिकार में फंसी हुई है, कहो सुभान अल्लाह। कहो मजल के सुभान अल्लाह, बिल्कुल लड़ने की सुभान अल्लाह। जाली के शिकार, मल्ली के शिकारी के जाल में फंसी हुई है। मेरी सरकार जब पूछे, हरनी कहने लगी, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आप देख रहे हैं मैं शिकारी के जाल में फंसी हुई हूँ, मैं चारा चरने आई थी, मेरे दो बच्चे हैं जो पहाड़ की बुलंदी पर हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए आई थी कि कुछ चारा चर लूंगी, थनों में दूध पैदा हो जाएगा, बच्चों को पिला दूंगी, मेरे बच्चे बेलकते होंगे या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे सिसकते होंगे या रसूल अल्लाह, इतना जरूर करम फरमा दे रहमत आलम, मुझे शिकारी के जाल से आजाद कर दे ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने उसको आजाद कर दिया और जब उसको आजाद किया और मुस्तफा ने फरमाया वापस आएगी, वापस। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के नबी से वादा कर रही हूँ, किसी और से वादा नहीं कर रही हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं वादा करती हूँ अभी वापस आती हूँ। बहुत तेजी के साथ वो बढ़ती है। जो यहूदी ने जाल बिछा रखा था, इतने में वो भी जाग जाता है, उसे मालूम हो जाता शिकारी को कि जाल में शिकार फंसा था। सरकार बेदार हुआ और सरकार की बारगाह में अर्ज करता है, एक बात याद रखना, मेरे सरकार के चेहरे मुबारक का वो आलम था कि बड़े से बड़ा दुश्मन जो है वो सरकार से अदब से बात करता था। तारीख में हमें कुछ नहीं मिलता है, अबू लहब सड़े हुए काफिर का तो जिक्र मिलता है कि जब सरकार बाजारों में और मलिए के जो हज के लिए आते थे उन्हें इस्लाम पहुंचाते थे, तो ये पीछे पीछे कहता था ये काजिब है, ये काजिब है, ये काजिब है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये मेरा भतीजा है। ये बड़ी बड़ी पूरी गालियां देता था मुस्तफा रहमत को, लेकिन मेरे सरकार उसको जवाब नहीं देते थे। जितनी मुखालिफत सड़े हुए काफिर ने की है, अबू जहल ने की है, अबू लहब ने की है, बड़े से बड़ा काफिर भी दर्जा पर अंदाम हो जाता था, आपका चेहरा देखकर खामोश हो जाता, इतना अल्लाह ने खूबसूरत बनाया था। सुभान अल्लाह। वो शिकारी अदब के साथ बोला, मेरा शिकार कहाँ गया? कहा तेरा शिकार हमने छोड़ दिया है, अभी आता होगा। कहा अजीब बात है, तीर से निकला होगा,
کمان سے نکلا ہوا تیر بھی کہیں واپس آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شکار واپس آ جائے گا. واپس توجہ دیجیے, شکار واپس آ جائے گا. کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا ہے. میں نے تو صبح سے جال بچا رکھا تھا, آپ نے اس کو آزاد کر دیا. آپ کہہ رہے واپس آئے گا, واپس آئے گا. اتنی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہرنی بڑی تیزی کے ساتھ واپس آتی ہوئی نظر آئی. کہو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے ہرنی نے کسی اور سے وعدہ نہیں کیا ہے, اللہ کے پیارے محبوب سے وعدہ کیا ہے. شکار واپس آیا, بہت تیزی کے ساتھ واپس آیا, اور سرکار کے قدموں پر قربان ہو جاتی ہے ہرنی آ کر, اور کہتی یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا آئی اور اب آپ کا وعدہ نبھانے آئی ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر ہرنی سرکار کے قدموں پر گری, یہودی بھی سرکار کے قدموں پر قربان ہو جاتا ہے. یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پہلے ہرنی سرکار کے قدموں پر قربان ہوئی, جب یہودی قربان ہوا اور قربان ہوتے ہی کلمہ پڑا ہے قلبوں سے اسلام ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آزاد ہوا جہنم سے اور بولا مجھے بھی ملی آزادی, ہمیں تجھے بھی ملی آزادی. جہاں میں نے بھی تجھے نبی کے صدقے میں آزاد کر دیا. اے تاریخ حبیب اعلان ہے, جس کو تمہاری کے حبیب اعلان ہے کہ وہ ہرنی جو ہے وہ پلانچے بھرتی ہوئی جا رہی تھی اور زور زور سے کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر یہودی کلمہ پڑھ رہا تھا, ادھر ہرنی کلمہ پڑھ رہی تھی. میرے نبی کی شان پاک وہ ہے کہ یہاں تو زبان والے بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور بے زبان بھی کلمہ پڑھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. زبان والے بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور یہاں تو بے زبان بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اور سناؤ اس مکار کی ابو جہل کی. ابو جہل کو یہ بنیاد کس نے دی؟ علماء بتائیں گے. کس نے دی؟ سرکار نے دی. کس نے دی؟ جہل کہتے ہیں جہالت کو, اور ابو کہتے ہیں باپ کو. اس کو ہندی کہتے ہیں جہالت کا ابا. یہ کون تھا؟ جہالت کا پاپا تھا, یہ باپ تھا. اتنا بڑا جاہل اجڑ گمار تھا کہ کسی کوئی بات اس کی عقل میں آتی نہیں تھی. تو مصطفیٰ نے کہا یہ تو ابو جہل ہے. ابو جہل ایسا مشہور ہوا کہ بچے کی زبان پر ابو جہل ہے. ابو جہل اتنا بڑا جاہل کہ جب اس کو جنگ بدر میں مارا گیا, اور انصار کے 2 نوجوانوں نے مارا. کم سن تھے, چھوٹے نہیں تھے, نابالغ نہیں تھے. نہیں ہم جب بیان کرتے کچھ مقرر تو اس حیث سے بیان کر دیتے, پتہ ہی نہیں چلتا. غوث اعظم کہتے ہیں کہ بچے سے سفر کیا تھا, 18 سال کی عمر شریف تھی آپ کی. جب بغداد شریف آپ تشریف لائے تھے تو بچے نہیں تھے آپ, 18 سال کی عمر شریف تھی, یعنی کم عمر تھی, بچے نہیں تھے. واقعی اس انداز میں بیان کرنا چاہیے کہ واقعہ رہے, حقیقت رہے, فرض نہ ہو جائے. اتنا مشہور ہوا کہ ہر ایک کی زبان پر ہم کہیں یوں دیتے ہیں کہ تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ بچے نہیں تھے, 18 سال کی آپ کی عمر شریف تھی. بغداد شریف میں داخل ہوئے تو 27 سال کی عمر شریف تھی. 18 سال کی عمر میں بغداد پہنچے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے حکم الہی کی بنیاد پر شہر میں داخل ہونے سے آپ کو روک دیا تھا. آپ دریائے دجلہ کے کنارے گزاری باقی زندگی. اس کے بعد آپ اندر داخل ہوئے تھے اللہ کے حکم سے. بہرحال مجھے اس طرف نہیں جانا ہے. تو اتنا بڑا نالائق تھا کہ اس کو ایک نہ ایک خرافات سنتی رہتی. صبح کوئی خرافات, شام کو کوئی خرافات, صبح کو کوئی خرافات, شام کو کوئی خرافات, ایک نہ ایک خرافات یہ پھرتا تھا. ایک دن سرکار کی بارگاہ میں آیا, پہلے پہاڑ پہ پہنچا اور تب تک نگاہ بچائی. وہاں جو کنکڑ پڑے ہوئے تھے, کنکڑیوں کو اپنی مٹھی میں دبا لایا. مشہور واقعہ ہے, کیا دبا لایا؟ ارے لوگ بھائی میرے کنکڑی جانتے ہو اردو بہت بھولتے جا رہے ہیں. اب پاپا کا زمانہ آیا, اب انکل کا زمانہ ہے. ہمارے زمانے میں یہ نہیں تھا. ہمارے زمانے میں چچا کہتے چچا, اب کہا ہے انکل. ہم اپنے والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ ابا. اب بھی ابا کہتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ پاپا.
پتہ نہیں کیا کیا چلیں گے بھائی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. تو اپنی مٹھی میں کنکڑی دبا کے لایا اور سیدھا سرکار کی بارگاہ میں پہنچا. ظاہر تھا مصطفیٰ کو معلوم یہ کب چلا, کہاں چلا, کیا لے کر آیا. آپ جانتے تھے یہ خرافاتی ہے, کوئی نہ کوئی خرافات کرتا ہے, اور سرکار کی بارگاہ میں آیا خرافات کے لیے اور کہا آپ نبی ہیں, آپ نبی ہیں. کہا بلا شبہ میں اللہ کا نبی ہوں, آسمان کی خبریں بتاتا ہوں, میں زمین کی خبریں بتاتا ہوں. کہا آسمان کی خبریں چھوڑیے, بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے, بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا میں بتاؤں یا وہ بتائے تیری مٹھی میں. دل ہی دل میں چیخا, نالائق تو بہت تھا, مانتا تو تھا نہیں. دل ہی دل بولا اس پیغمبر کی تو بات ہی نرالی, اس پیغمبر اسلام کی تو شان ہی نرالی ہے. میں کہتا ہوں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے, اور یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے. یہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. کہا اس سے بہتر بات کیا ہے. کہا لگا کان سے, لگا کان سے لگایا تو کنکڑیوں سے آواز آ رہی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا بڑا جاہل گوار تھا یہ نا, غصہ میں آ گیا اور جو کنکڑی لے کے آیا تھا زمین پہ زور سے پھینک دی اور چیخ کے بولا لے کے میں آیا ہوں, کلمہ ان کا پڑا جائے گا, مصیبت میں اٹھاؤں گا, کلمہ ان کا پڑا جائے گا. وہ کنکڑیوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا تھا نادان دے, کلمے کی شان دے اور نبی کا مقام دے. جب تک ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ایک کافر کی مٹھی میں مقید ہو کر رہ گئی تھی, قید ہو کر رہ گئی تھی. نبی کا جو ہی کلمہ پڑھا ایک کافر کی مٹھی سے آزادی کا پروانہ مل گیا. اور سمجھا ہے کہ اب کنکڑیوں کو ایک کافر کی مٹھی سے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے. تو سنو, جو انسان کلمہ پڑھے گا اسے بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا. لا الہ الا اللہ. مانا نہیں, مانا نہیں, مانا. بڑا مردود تھا نا, بڑا مردود تھا, مانا نہیں, چاہا نہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نبی کے اخلاق سے بات شروع ہوئی تھی. کہو سبحان اللہ. تھوڑی دیر اور گفتگو کرو, کہو سبحان اللہ. میرے نبی کا اخلاق, کہو سبحان اللہ. تھوڑی اپنے اندر چاشنی پیدا کی, اخلاق کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں. سن لو, اخلاق جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے, اخلاق بد اخلاقی جہنم میں لے جانے